ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص مزدوری کی غرض سے گھر سے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے بے شمار صحبتیں اور برداشت کرتے کرتے وہ ایک جنگل سے گزرا تو اس کو ایک اپائش لومڑی زمین پر پڑی دکھائی دی۔ وہ لومڑی ہاتھ اور پاؤں سے بالکل معذور تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی، لیکن جسامت سے کافی فربہ دکھائی دیتی تھی۔ اس شخص کے دل میں خیال گزرا کہ لومڑی تو بالکل چل پھر نہیں سکتی، آخر یہ کاتی کہاں سے ہے؟ وہ شخص ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف شیر آتا دکھائی دیا جو ایک جانور کا شکار کر کے اسی طرف سے آ رہا تھا۔ اس شخص نے شیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس شخص نے درخت پر چڑھ کر نیچے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیر جس جانور کا شکار کر کے لایا اس کو لومڑی کے نزدیک ہی بیٹھ کر کھانا شروع کیا، اور جب اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا پی لیا تو بچہ کچا گوشت وہیں چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی گھسیٹتے ہوئے اس بچے کچے گوشت کی طرف بڑھی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھ لیا تو سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ اس معذور لومڑی کو بیٹے بٹائے رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے گھر سے نکل کر رزق کے لیے در بدر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی آرام سے اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود ہی میری روزی کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ شخص درخت سے نیچے اترا اور سیدھا اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گیا، اور گھر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا اور اس بھروسے پر بیٹھا ہوا تھا کہ غیب سے روزی کا کوئی سامان پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اسے کئی دن گزر گئے مگر کسی بھی طرف سے کچھ نہ آئے تو گھبرایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اس معذور لومڑی کو تو بیٹے بٹائے رزق دیتا ہے اور مجھے آج کئی دن ہو گئے تو نے میری طرف کچھ نہ بھیجا، آخر وہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے بے وقوف، جو دوسرے کے بچے کچے کھانے پر رگا رکھتی تھی وہ ایک لومڑی تھی، اور ایک شیر دکھائی دیا تھا جو اپنی ہمت اور محنت سے شکار کر کے لاتا اور خود بھی کھاتا اور دوسرے معذور و محتاجوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اے نادان، تو نے اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ خود معذور لومڑی کی طرح بن کر بیٹھ گیا، جبکہ تجھے ہم نے اچھے بلے ہاتھ پاؤں دیے اور تو شیر کی طرح نہ بنا جو محنت کر کے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اٹھو، شیر بنو اور اپنی روزی خود کما کر کھاؤ، محنت کرو اور ہمت سے کام لو، اس لیے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس شخص نے جب اس غیبی آواز کو سنا تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور پھر تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہوا۔